میں پہلی مرتبہ گیا 2017 میں پہلا حج کرنے کے لیے، تو میں نے وہاں دعا کی اور دعا میں کرتا رہا، تو آدھا گھنٹے میں نے دعا مانگی، اس کے بعد پھر میری ہمت کام جواب دے گئی، سارے لوگ خیمے میں جا چکے تھے۔ پھر جب دوسری مرتبہ گئے تو 45 منٹ ہم نے دعا مانگی، مگر 45 منٹ میں کئی لوگ بے ہوش ہو گئے، اتنی تیز دھوپ تھی۔ مگر پھر ہم اندر گئے تو وہاں پہ جو ہے وہ اے سی لگی ہوئی تھی اور وہاں پہ بہترین جو ہے وہ ٹھنڈا پانی بھی موجود تھا۔ مگر آپ کو بتاؤں میں، اللہ اکبر، پھر ایک حدیث یاد آئی کہ آج سے 1400 سال پہلے میرے اور آپ کے آقا اسی عرفات کے میدان میں اپنی امت کے لیے دعا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے 1 گھنٹہ نہیں 2 گھنٹے نہیں، حضور رونے لگے، سسکنے لگے اور اپنے ہاتھوں کو اپنے سینے پہ لگا لیا، اور سینے سے لگانے کے بعد دونوں عالم کے مالک و مختار کی مبارک خوبصورت آنکھوں میں آنسو آئے۔ اللہ نے جیسی خوبصورت آنکھیں آج تک کسی کی بنائی نہیں، نہ ایسی کسی کی بنائے گا۔ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، وہ مبارک آنکھیں بھیگنے لگی، میرے نبی پاک رونے لگے، سارے صحابہ بھی روتے ہیں، میرے نبی دعا کرتے کرتے سسکتے سینے پہ ہاتھ لگاتے ہیں، اللہ اکبر۔ اور پھر 1 گھنٹہ نہیں، تقریباً 6 گھنٹے لگاتار میرے نبی نے آپ کو یاد کیا، آپ کے لیے دعائے مغفرت کی۔ میں پوچھتا ہوں آپ کتنا یاد کرتے ہیں نبی کو؟ میرے نوجوان لڑکے، میری بیٹیاں، میرے بھائی آج کیا کر رہے ہیں؟ انسٹاگرام پہ اپنی آئیڈیا بنا رہے ہیں۔ مسلمان لڑکیاں کیا کر رہی ہیں؟ انسٹاگرام فیس بک پہ آئیڈیا بناتی ہے، نام کیا ہے؟ فاطمہ، نام کیا ہے؟ عائشہ، نام کیا ہے؟ سعدیہ، نام کیا ہے؟ رابعہ، نام ہے خدیجہ، اور کیا کر رہی ہے؟ اپنے جسم کی معاذ اللہ نمائش کر رہی ہے، اس پہ اپنے جسم کو فالوور بنانے کے لیے اپنے جسم کو دکھا رہی ہے، معاذ اللہ اپنے جسم کی اپنے فوٹو کھینچ کے ڈالتی ہے۔ ان تمام لڑکیوں سے گزارش ہے، میں اپنی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں جو بیٹھ چکی ہے، میری بیٹیاں، میری بہنیں، اس قوم کی بچیاں، ان سے گزارش ہے، ایک کام کرو، یا تو اپنا کردار بدلو یا اپنا نام بدلو، یا نام بدلو یا اپنا کردار بدلو۔ اور نوجوانوں تم سے بھی گزارش ہے، یہ کیا لگا دیا؟ اسٹیٹس لگانا شروع کر دیا۔ کیا مطلب ہے اسٹیٹس کا؟ اسٹیٹس کا مطلب ہوتا ہے حالات، اور مسلمان لڑکوں کے حالات اتنے خراب ہو گئے کہ وہ اپنے اسٹیٹس پہ لڑکیوں کے گندے گانے لگا رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ، آپ کا اسٹیٹس کوئی دیکھے گا تو کیا سوچے گا کتنا گندا ہے؟ اس کا نام محمد عارف ہے، اس کا نام محمد ساجد ہے، اور لڑکیوں کی تصویریں لگا رہا ہے، برہنہ نیم برہنہ لڑکیوں کی تصویریں لگا رہا ہے۔ اس کو شرم نہیں آ رہی؟ اللہ اکبر۔ مجھے بتا، اسٹیٹس کا مطلب ہوتا ہے حالات کا سب کو دکھانے کے ہوتے ہیں کیا؟ سب کو بتانے کے ہوتے ہیں؟ نہیں۔ مگر آج میاں، آج لائک کی بھیک چل رہی ہے، کوئی لائک کر دو، کوئی فالو کر دو، کوئی مجھے دیکھو، کوئی مجھے دیکھ دے۔ اس میاں، اس بحران سے باہر نکل کے آئیے، اس بدتمیزی سے باہر نکلیے اور سوچئے، اگر آپ کے پوسٹ پر اگر پوری دنیا لائک کرے گی پھر بھی کوئی حاصل نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے اپنا اسٹیٹس مسلح پہ لگایا اور آپ نے اپنے آنسو بہائے، اے میرے رب مجھ پہ کرم فرما دے، خدا کی قسم اگر پوری دنیا لائک کرے گی تو کچھ حاصل نہیں ہوگا، اور اگر میرے رب نے لائک کر دیا تو دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ دل لگا کے بولے ذرا سبحان اللہ۔ آج کے بعد نوجوانوں یاد رکھو اس بات کو، تمہارا اسٹیٹس ایسا ہونا چاہیے کہ اسٹیٹس سے آدمی پہچان لے کہ یہ کوئی مومن ہے۔ تمہارے اسٹیٹس پہ اعلیٰ حضرت کی نعتیں لگی رہنی چاہیے، تمہارے اسٹیٹس پر مدینہ شریف کی تاریخ میں باتیں لگی رہنی چاہیے، تمہارے اسٹیٹس پہ غوث الاعظم کی مرقبت لگنی چاہیے، تمہارے اسٹیٹس پر میرے نبی کی حدیثیں لگنی چاہیے، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ جس کا نمبر میرے موبائل میں سیو ہے، یہ کوئی دنیا کا غلام نہیں ہے، مدینے والے کا غلام ہے، رسول ذی وقار کا غلام ہے۔ اور تم یہ سمجھتے ہو اسٹیٹس لگانے سے تمہاری زندگی بدلے گی؟ نہیں۔ کیا سمجھتے ہیں آپ بتائیں، ابھی کچھ دنوں پہلے کیا چل رہا تھا؟ یہ چل رہا تھا یہ اگر الیکشن ہو گیا، اگر یہ جیت گیا تو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، یہ نہیں جیتا تو معاملہ خراب ہو جائے گا۔ آپ نے اپنے نیتا چن لیے ہیں، آپ کے اپنے رہنما ہیں، کیا آپ کی قوم میں کوئی رہنما نہیں گزرا جو آپ نے دوسروں کا اپنا رہنما بنا لیا ہے؟ مجھے بتائیں آپ، کیا آپ کی قوم میں کوئی لیڈر نہیں ہے؟ کیا آپ کی قوم میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جسے دیکھ کر کے آپ کہتے یہ ہمارا لیڈر ہے؟ بتاؤ، یہ لیڈر جنہیں تم اپنا نیتا کہتے ہو، جنہیں تم اپنا پولیٹیشین کہتے ہو، ان میں سے کوئی ایسا ہے جس کے دامن پہ کوئی داغ نہ ہو، جس نے کوئی گھوٹالہ نہ کیا ہو؟ یہ بتاؤ، جب کوئی نہیں ہے کیا تم اس کے دامن کی پکڑ کے قسم کھا سکتے ہو کہ اس کے دامن پہ کوئی داغ نہیں ہے؟ کیا اس کے دامن کو پکڑ کے قسم کھا سکتے ہو؟ نہیں نا۔ تو پھر آؤ اس کی بارگاہ میں چلو، تمہارے یہاں ایک ایسا رہنما گزرا ہے جس کی سچائی کی قسم میاں ہندوؤں نے بھی کھائی، مسلمانوں نے بھی کھائی، یہودیوں نے بھی
10 سال حکومت کی. کتنے 10 سال. اور 10 سال کی حکومت میں اس نے کیا کیا؟ 10 سال کی حکومت کے اندر اس نے میاں اس نے 1060 شہر فتح کیے. یعنی 3 دن میں وہ 1 شہر فتح کرتا تھا. 3 دن کے اندر وہ 1 شہر اسلامی حکومت میں داخل کرتا تھا میاں. اور اس کے 10 سال کی حکومت میں 4000 مساجد تعمیر ہوئی. یعنی 1 دن میں 3 مسجدیں بنا کے تیار کرتا تھا وہ شخص. اس کا عالم یہ تھا کہ اس نے 1 کربٹ لی تو سپر طاقت قیصر کو برباد کر دیا. دوسری کربٹ لی تو کسریٰ کو برباد کر دیا. اس نے جب اپنے چہرے کے سامنے دیکھا اور نوشیروان کے غرور کو خاک اور خون میں ملا دیا. میاں اسی کے بارے میں 2003 کے اندر مائیکل ہارٹ نے امریکہ کے وائٹ ہاؤس میں کھڑے ہو کے کہا تھا اگر مجھے یہ کہنے کی اجازت ہو تو میں یہی کہوں گا کہ دنیا میں اگر 1 سال عمر اور زندہ رہ جاتا تو پوری دنیا میں سوائے اسلام کے اور کوئی مذہب نہیں ہوتا. کوئی مذہب نہیں ہوتا. وہ عمر جس کے آدھا پہ شہدہ سفر, اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. کون عمر؟ عمر وہ کہ جب ہندوستان آزاد ہوا تو گاندھی ممبر سیاست پہ چڑھتے ہیں اور کہتے ہیں لوگوں میں تمہیں کسی دیوی دیوتا کا حوالہ نہیں دوں گا. میں تم سے یہی کہوں گا کہ اگر ہندوستان کو آگے لے جانا ہے تو مدینے کے قلندر عمر کے طریقے کو اختیار کرنا ہوگا. اور وہ سن لو کیوں, یہ سن لو, آدھی دنیا کا بادشاہ. بولو ذرا, بولو تو صحیح. اور اس کے کرتے پر 14 پیمد لگے ہوئے. ایک ویدھان سبھا کا مالک ہو جائے تو اس کی پشتیں کھاتی ہیں. کتنی پشتیں کھاتی ہیں اس کی. ایک ویدھان سبھا کا اگر مالک ہو جائے تو پشتیں کھاتی ہیں اس کی. مگر عمر مسجد میں دیر سے پہنچے تو پھر کون؟ میزبان رسول حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری بولے عمر ہم تیرے نوکر نہیں ہیں, جمعے کے دن تو اتنا لیٹ کیوں آیا ہے؟ حضرت عمر فاروق اعظم آدھی دنیا کا بادشاہ, ایک آدمی کوئی کہہ سکتا ہے, ٹوک سکتا ہے؟ عمر بتا کیوں اتنے لیٹ آئے ہیں آپ؟ حضرت عمر فاروق اعظم منبر پہ گئے اور کہنے لگے جب تک تیرے جیسے لوگ زندہ ہیں تب تک کوئی عمر بہکے گا نہیں, تو اچھا دوست ہے. پھر آپ نے کھڑے ہو کے ارشاد فرمایا لوگوں میں بتانا نہیں چاہتا تھا مگر جب اس نے پوچھا ہے تو بتا رہا ہوں, میرے پاس ایک ہی کرتا ہے. آج عبداللہ کی ماں نے, میری بیوی نے وہ کرتا دھویا تھا تو سوکھنے میں ٹائم ہو گیا, اس وجہ سے اب آیا ہوں. یہ عمر ہے. ایسے بھی حاکم دیکھے آپ نے. جب کیجریوال نے پہلی مرتبہ مکھ منتری پد کی شپث لی تو دیکھ لے ان کے سٹیٹمنٹ میں موجود ہے, انہیں کہا کہ اگر میں دوران طالب علمی میں اگر عمر کو نہ پڑھتا تو میں عام آدمی ہوتا, کیجریوال نہیں ہوتا. آدھی دنیا کے حاکم کی بات کر رہا ہوں. بولو ذرا, بولو سبحان اللہ. کون عمر؟ عمر وہ میاں وہ عمر میرے نبی نے فرمایا جب نیکوں کا ذکر ہو تو میرے عمر کا ذکر ضرور کرو. میری بہنیں سنیں اور آپ بھی سنیں. کون عمر؟ عمر وہ میاں امی عائشہ سیدہ عائشہ, ہم سب کی ماں, اپنے وقت کی سب سے بڑی مفتیہ امی عائشہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں, انتقال ہونے والا تھا تو لوگوں نے پوچھا آپ کوئی وصیت فرمائیں, تو آپ نے فرمایا میری ایک ہی وصیت ہے کہ کسی بھی محفل کو ایسا مت رکھنا جس میں عمر کا ذکر نہ ہو, کیونکہ جب عمر کا ذکر ہوتا ہے تو انصاف کا ذکر ہوتا ہے, اور جب انصاف کا ذکر ہوتا ہے تو پروردگار کا ذکر ہوتا ہے. عمر آدھی دنیا کا بادشاہ, مگر علماء نے لکھا ہے خالی آدھی دنیا پر حکومت اگر کہو گے تو عمر کا حق نہیں ادا ہوگا. عمر صرف آدھی دنیا کا بادشاہ نہیں ہے, کافر کا عمر کو اللہ نے اتنی حکومت عطا فرمائی کہ آگ پر عمر کی حکومت ہے, آگ پر عمر کی حکومت تھی, مٹی پر عمر کی حکومت تھی, پانی پر میں عمر کی حکومت تھی میاں, پانی پر عمر کی حکومت تھی, مٹی پر عمر کی حکومت تھی میاں, ہوا پر عمر کی حکومت تھی. ذرا دیکھیں آپ, ہوا پر عمر کی حکومت, پانی پر عمر کی حکومت, مٹی پر عمر کی حکومت, آگ پر عمر کی حکومت. ایک مرتبہ مدینہ شریف میں آپ ممبر رسول پہ تشریف رکھتے, ایک صحابہ آ کر کے کہنے لگے حضور وہ جو پہاڑ ہے نا اس کے اندر سے لابا پھوٹ چکا ہے, اگر اس لابے کو نہیں روکا گیا نا تو وہ شہر میں آ جائے گا, وہ آگ تیزی کے ساتھ شہر کی طرف کو بڑھ رہی ہے. اللہ اکبر. اس زمانے میں فائر بریگیڈ کا سسٹم نہیں تھا, یہ جوالا مکھی پھوٹ چکی تھی, آگ شہر کی طرف آ رہی تھی. حضرت عمر نے اپنی چادر دی, لو میری چادر لے کر کے جاؤ اور جا کر کے آگ کو پیچھے کر دینا. حضرت تمیم داری کہتے ہیں میرا دل چاہا کہ عمر سے کہوں آگ تو جلا دیتی ہے چادر کو, مگر عمر کی ہیبت کی وجہ سے کچھ کہہ نہ سکا. کہتے میں آگے پہنچا اور آگے پہنچنے کے بعد ڈرتے ڈرتے میں نے عمر کی چادر کو جب آگ کو دکھانا
رونا شروع کیا نا تو کہتے جیسے ڈنڈے کو دیکھ کر جانور بھاگتا ہے ویسے ہی عمر کی چادر کو دیکھ کے آنکھ پیچھے کو بھاگ رہی تھی اور دنیا کو یہ بتا رہی تھی کہ جب عمر کی چادر دنیا کی آگ سے بچا سکتی ہے تو آمنہ کے لال کی چادر جہنم کی آگ سے بچا سکتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت عظمت حضرت عمر فاروق، نعرہ رسالت. بولو ذرا سبحان اللہ بولو. دیکھیں آپ ایسا حاکم آپ نے کبھی دیکھا؟ ارے بادشاہ تو آپ نے بہت سنے ہوں گے، ایسا بادشاہ کبھی دیکھا؟ زمین ہلنے لگی، ذرا بولو تو زمین ہلنے لگی. کیا اور زمین ہلنے لگی، زلزلہ آ گیا، بھوکمپ آ گیا. جب بھوکمپ آ گیا حضرت عمر نے دیکھا زمین سے تو معلوم کیا کیا؟ آپ نیچے اترے اور نیچے اترنے کے بعد زمین پہ پاؤں رکھا اور پھر آنکھوں میں آنسو لا کے بولے زمین کیا میں تیرے اوپر انصاف نہیں کرتا ہوں جو تو ہل رہی ہے؟ کیا میں نے تیرے اوپر انصاف نہیں کیا جو تو لرز رہی ہے؟ اتنا کہنا تھا زمین ساکن ہو گئی. 1400 برس ہو گئے پوری دنیا میں زلزلہ آیا مگر مدینے میں آج تک زلزلہ نہیں آیا. یہ حال ہے خدمتگاروں کا. سرکار کون؟ بولو 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 یہ عمر ہے. ذرا مسکرا کے تو بولو ذرا سبحان اللہ. یہ عمر ہے. ایسے بھی حاکم آپ نے دیکھا ہے جو ہواؤں پر حکومت رکھتا ہو. میاں ایک مرتبہ ممبر پہ بیٹھے اور ممبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں یا ساریہ الجبل یا ساریہ. حضرت علی کہنے لگے یار کہنے لگے یار عمر امیر المومنین یہ بتائیں کہ وہ ساریہ تو اتنی دور 12-1300 کلومیٹر جنگ لڑ رہا ہے آپ نے اسے کیسے آواز دے دی یہاں سے؟ بس میرا دل چاہ گیا تھا علی بس بجت میں نے کہہ دیا. حضرت علی کہتے ہیں انہوں نے کہا بات ختم کرو مگر میں نے ختم نہیں کی. کہتے میں نے تو لکھ لیا. وہ دن کون سا تھا جب عمر نے کہا تھا ساریہ کے؟ کہتے وہ دن وہ وقت جب ساریہ واپس آئے 3 مہینے کے بعد. اتنا لمبا چوڑا راستہ تھا. 3 مہینے کے بعد واپس آئے تو میں نے کہا فلاں وقت فلاں ٹائم کیا عمر کی آواز آئی تھی؟ ساریہ بولے ہاں. اگر امیر المومنین کی آواز نہیں آتی تو پورا لشکر شہید ہو جاتا. ہمیں پتہ ہی نہیں تھا ہمارے پہاڑ کے پیچھے لشکر تیار تھا. عمر کی آواز نے ہمیں خبردار کر دیا. مولا علی بولے لوگوں سنو اللہ نے عمر کو ہواؤں پر حکومت عطا فرمائی ہے. عمر نے یہاں سے کہا ہوا وہاں لے گئی. امیاں ذرا غور کرو یہ حال ہے خدمتگاروں کا. سرکار کا زندہ باد زندہ باد زندہ باد ماشاءاللہ سبحان اللہ. وہ عورت جو ہے نا وہ عورت لڑکی کو ڈالا جاتا تھا دریا نیل میں. جب دریا نیل سوکھ جاتا تھا مسلمانوں کی حکومت ہوئی تو ہم تو نہیں ڈالنے دیں گے لڑکی کو. کہنے لگے بھئی پرانی رسم ہے جب تک لڑکی نہیں ڈالی جائے گی پانی جاری نہیں ہوگا. ایک لڑکی تو ڈالنی پڑے گی بھیٹ دینی سب کی جان بچانے کے لیے. کہنے لگے سنو ابھی ہم مسلمانوں کی حکومت ہے. پہلے حضرت عمر کو لکھتے ہیں. حضرت عمر کے پاس ایک آدمی گیا کہنے لگے لڑکی کو ڈالنے کی بات کر رہے. حضرت عمر خبردار یہ بدتمیزی نہیں ہوگی. اب وہاں اسلام کی حکومت ہے مسلمانوں کی حکومت ہے. کہا تو پھر کیا کیا جائے؟ فرمایا لاؤ کاغذ لے کر کے آؤ. کاغذ آیا. حضرت عمر فاروق اعظم نے کاغذ اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کے بعد آپ نے قلم لیا اور فرمایا اس میں لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ خط عمر بن